إذا ما تزال فيك يا مولاي. ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اے لوگو، ایک ایسا وجود ہے جسے میں نے آج تک باقی رکھا. اس وجود میں خیر ہی خیر ہے، اس وجود میں برکت ہی برکت ہے، اس وجود میں سکون ہی سکون ہے. کہا یہ وجود بقیت اللہ کو علماء فرماتے ہیں وجود کسی اور کا نہیں، امام زمانہ کا وجود ہے. صلوات پڑھیں مولا کی شان میں. کہا وجود بقیت اللہ جسے میں نے باقی رکھا، یہ تیری زندگیوں میں باعث خیر ہے، یہ تیری زندگیوں میں باعث سکون ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، جس نے بھی اس وجود کو مانا میں خدا اس کی زندگی میں سکون لاؤں گا. جس نے بھی اس وجود کو مانا میں خدا اس کی زندگی میں راحت لاؤں گا. وہی سکون جو خدا نے زینب کو عطا کیا تھا، وہی سکون اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کے وجود میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. لیکن مومن ذرا پریکٹیکلی دیکھے پھر میری زندگی میں وہ سکون کیوں نہیں ہے، جبکہ میری مجلس کی ابتدا بھی امام کے ذکر سے اور مجلسوں کی انتہا بھی مولا کے ذکر سے. پھر وہ سکون مجھے اپنی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ قرآن کی آواز آتی ہے کیونکہ تو شرط پہ عمل نہیں کرتا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اے مومن، جب تک شرط پہ عمل نہیں کرے گا. پروردگارہ شرط کیا ہے؟ فرمایا جب تک ایمان تیرے دل میں داخل نہیں ہو جاتا. کیسا ایمان؟ اس امام پر ایمان. ایک مرتبہ مومن کو امام زمانہ کی بایوگرافی کا پتہ ہے. مولا کا نام کیا ہے، مولا پیدا کہاں ہوئے تھے، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کتنی ہے. ایک مرتبہ نام کو جانتا ہے لیکن شأن امام کو نہیں جانتا. بایوگرافی کو جاننا کمال نہیں ہے. ایک انگریز کو بلاؤ گے، اگر وہ حضرت مہدی پہ پی ایچ ڈی کرے، اس کو اتنا پتہ ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن اسے صرف معلومات ہے، اس کے وجود میں معرفت نہیں ہے. کوفے والے حسین ابن علی کی معلومات رکھتے تھے، معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی کبھی بھی امام حسین کو تک و تنہا نہ چھوڑتے. کربلا میں کچھ ایسے بوڑھے بھی تھے جو کربلا کی اونچائیوں پہ بیٹھ کے حسین کو دیکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے خدا حسین کو بچا لینا. رو بھی رہے تھے لیکن آگے بڑھ نہیں رہے تھے حسین کی مدد کے لیے، کیونکہ معرفت دل میں نہیں تھی. خدایا معرفت کیسے آتی؟ فرمایا معرفت تب آتی ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو بندے کا عمل مضبوط ہوتا ہے. اگر امامت کا عقیدہ مضبوط ہوتا یہ حضرت عباس کی طرح تلوار اٹھاتے اور میدان کربلا میں آتے. لیکن کیونکہ عقیدہ کمزور تھا، جان دینا کوئی آسان تو نہیں ہے کہ مولا حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور جناب سعید نے سارے تیر اپنے وجود پہ لے لی. فرماتے بوڑھا تھا، سعید کی کمر جھکنے والی تھی. جب حسین کے پاس گئے تو اس نے کہا مولا حسین میں آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا سعید تو بوڑھا ہے. کہا مولا پھر بھی اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. کب کروں؟ تو جب وقت نماز ہوا تو امام نے کہا سعید حسین کی نماز کی حفاظت کر. اتنا بوڑھا تھا، اس نے اپنی آنکھوں پر اپنے پیشانی پہ ایک رومال باندھا، ایک رومال اپنی کمر پہ کس کے باندھا تاکہ کمر جھکے نہ، جھکے گی تو حسین کو تیر لگے گا. اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. جب تیر لگنے لگے تو فرمایا جیسے خون بدن سے بہنے لگا. سعید کے بدن میں رعشہ پیدا ہوا، بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی. ابھی تک حسین نماز پر ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سعید نے اپنی کمر پہ رکھ لی اور کہا اے بدن مجھے اتنی مہلت دے، حسین نماز ختم کر لیں. راوی کہتا ایک تیر جب حسین کی طرف بڑھا، اب سعید کے بدن پہ جگہ نہیں تھی کہ تیروں کو اٹھائے. سعید نے آخری تیر اپنے چہرے پہ لیا تھا. یہ معرفت حسین تھی نا. ایک بندہ دور سے کھڑے ہو کر حسین کو دیکھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن ایک بندہ اب سارے تیر اپنے بدن پہ دے رہا ہے. کیونکہ عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو بندے کا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے. اور یہی منزل ایمان ہے کہ اگر ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے امام زمانہ کے عقیدے کو مضبوط کرو. مولانا کیا مضبوط کرو؟ میں نے تو اپنے مولا کو 12واں امام مان لیا. دعا کیا کرتے ہو؟ خدا مجھے امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے بنا. سپاہی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے امام کا دفاع کرتا ہے. سپاہی بنا کیا ہوتا ہے؟ تو ابھی سپاہی بن جا. تو آپ کہیں گے مولانا کوئی لشکر نہیں ہے، میں امام زمانہ کا سپاہی کیسے بنوں؟
کہ ضروری نہیں کہ تو امام کے جسم کا دفاع کرے، تو امام کے عقیدے کا دفاع کرے. یہ بھی تو ایک دفاع ہے نا، دفاع عقیدہ. سپاہی کبھی سرحدوں پہ دفاع کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں. مولانا کس عقیدے کا دفاع کرو؟ عقیدہ مہدویت کا دفاع کر، عقیدہ امام زمانہ کا دفاع کر. کیسے؟ شیعہ بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں، اہل سنت امام زمانہ کو مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. سب سے پہلا حملہ جو عام جوان پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، بھائی کیسے ممکن ہے کہ تمہارے امام کی زندگی اتنی بڑی ہو، 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، تم ابھی تک کہتے ہو تیرا مولا زندہ ہے، تیرا مولا زندہ ہے. اب ظاہر ہے اس بزرگ کو، اس بچے کو لمبی لمبی دلیلیں تو یاد نہیں کر سکتا نا. چھوٹی سی دلیل یاد کر لے کہ جب جہاں پر بھی اس کے امام پہ حملہ ہو، یہ امام کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھے. کہ بھئی کیسے ممکن ہے ہماری عمر 60 سال 70 سال 80 سال، بہت زیادہ عمر ہو جائے تو 100 سال، اور آپ کہتے ہو کہ 1000 سال سے بھی زیادہ گزر گئے، ابھی تک آپ کا امام زندہ ہے. دیکھیے دلائل سمپل سی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بندہ اس طرف قدم تو اٹھائے نا، کہ نماز کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، ماتم کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، روزے کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، غیبت کبریٰ کے لیے، غیبت صغریٰ کے لیے، رجعت کے لیے. اپنے جتنے بھی شیعہ عقائد ہیں ایک ایک دلیل یاد کر لے. اب جب یہ جہاں بھی جائے گا یہ مبلغ دین محمد اور آل محمد بن جائے گا. خود مسلمان بننا، خود نمازی بننا، خود عزادار بننا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ خود بھی نمازی بنو اور حسین کی طرح کائنات کو نمازی بنا کر جاؤ. خود گناہ سے بچنا بھی کمال ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ کسی کو اور بنا کے دنیا میں جاؤ. وہی کام جو اہل بیت نے کیا. تو جب تک تم اپنے عقیدوں کا دفاع نہیں کرو